ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ خلیفہ اول عاشق رسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں اللہ تعالی ہمیں آپ کو شمار فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاندان قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت مرہ بن کعب جو حضور کے اوپر کے 7ویں دادا ہیں، وہی حضرت ابو بکر صدیق کے بھی 7ویں دادا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ کی طرف سے بھی 7ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسب مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کی کنیت ابو قحافہ ہے مگر نام ان کا حضرت عثمان بن عامر، ابو بکر صدیق کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عثمان، ان کے والد کا نام ہے عامر۔ ان کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق کی جو امی ہیں ان کا نام ہے سلمہ اور ان کی کنیت ہے ام الخیر۔ یہ حضرت سلمہ بن سخر بن عامر یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد ہیں عامر، ان کے بھائی کی بیٹی حضرت سلمہ ہے، یعنی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر انہوں نے اپنی چاچا کی بیٹی سے نکاح کیا، ان سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اس کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل۔ اسی سال یعنی جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، اس سال ہمارے آقا کی ولادت ہوئی
اس کے ٹھیک 2.5 سال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے تقریباً 2.5 سال عمر میں کم ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اپنا آبائی مکان مکۃ المکرمہ میں محلہ مصفلہ جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر آپ کا آبائی مکان تھا، وہیں آپ رہتے بستے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ تقریباً 16 سال کی عمر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی۔ ہم عمر تھے، چونکہ 2-2.5 سال کا فرق کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس وقت آپ کے تعلقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور وہ تعلقات دوستی میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ دوستی بڑھتے 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 اتنی گہری ہو گئی کہ وہ عشق و محبت کا درجہ اختیار کر گئی، دوستی عقیدت میں بدل گئی۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ دوستیاں ہماری ہوتی ہیں تو دوستیوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عمر ہونا، یہ ضروریات میں سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم عمر نہ بھی ہوں تو کم سے کم خیالات کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ضروری ہوتا ہے۔ عادات، اطوار، گفتگو کا انداز، تہذیب ہے، تمدن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا ذاتی جو پسندیدہ و ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب میچ ہوتے ہیں تب جا کے دل ملتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوستی ہوئی، اس کا ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، دوسری بات یہ کہ طبیعت میں یکسانیت بہت زیادہ تھی، طبیعتوں میں میل بہت زیادہ تھا، اس لیے قربت بڑھتی گئی۔ اور جب قربت بڑھی تو اخلاقیات کے اعتبار سے وہی اخلاق حضرت ابو بکر بھی پسند کرتے تھے جو اخلاق حضور میں تھے، اور جب یہ دوستی بڑھی اور پھر سرکار کی قریب ہوئے تو سرکار کی ذات کے جو کمالات، ان کی سچائی، دیانتداری، ایمانداری، اخلاق حسنہ، یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ محبت عقیدت میں بدلتی چلی گئی۔ اور جب عقیدت میں بدلتی گئی، 16 سال کی عمر میں گہری دوستی کے تاریخی حوالے ہم کو ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جو فطرتاً مسلمان تھے، دعوت اسلام بعد میں ملی مگر فطری طور پر موحد، ان کے دل میں کبھی بھی کسی بت کے لیے محبت کا کوئی گوشہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق روز الست سے مسلم ہے۔ یہ روز الست کیا ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا اور اس وقت جب کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے، اکثر روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، مولا تو ہمارا رب ہے۔ بعد میں سارے گڑبڑ ہوتے گئے، فرمایا اس دن سے ابو بکر مسلمان ہے۔ اس دن سے آپ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کی تربیت آپ کے والدین کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کے والد نے جو نام رکھا تھا وہ تھا عبد الکعبہ، عبد الکعبہ، یہ آپ کا نام آپ کے والدین کی طرف سے رکھا گیا تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 7-8 سال کی ہوئی تو ماحول بت پرستی کا تھا۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بعد میں صحابی بنے، یہ اپنے بیٹے 7-8 سال کے بچے کو لے کر بت خانے تشریف لے گئے، اور بت خانے جانے کے بعد آپ کو والد نے تو پہلے جو کچھ کرنا تھا عبادت پوجا وغیرہ وہ کر ڈالی، اور پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ یہ تمہارے عزت والے معاذ اللہ خدا ہیں، ان کی پرستش کرو، عبادت کرو۔ اور یہ کہہ کے آپ باہر نکلے، آپ کے ابا باہر نکلے، ابو بکر صدیق اندر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 7-8 سال کی درمیانی عمر ہے، اس وقت بت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو خدا ہے؟
اگر خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر کہا اگر تو خدا ہے تو میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے بت خانے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اسے اٹھایا، کہا اگر تو خدا ہے تو دفاع کر، میں حملہ کرتا ہوں۔ اور پوری قوت صدیقیت کے ساتھ اس عمر میں ایک پتھر مارا اس بڑے بت کو تو چاروں شانے چت ہو کر دھڑام سے ریزہ ریزہ ہو کر بت زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی بت کے گرنے کی آواز آئی تو والد اندر داخل ہوئے، دیکھا تو بت چکنا چور ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں اس کے سامنے۔ آپ نے ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کر دیا؟ کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی کیا ہے۔ آپ بڑے غصے میں آئے، جلال میں آئے کہ یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر ماں کے پاس لے گئے اور ساری رودات بیان کی کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ کام کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ سلمہ بنت صخر بن عامر نے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کہو۔ کہا کیوں؟ کہا جس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس دن ہاتف غیبی سے میرے کانوں میں آواز گونجی، اور آواز یہ تھی کہ اللہ کی سچی بندی، مبارک ہو جو بچہ تیری گود میں عطا ہوا ہے، تو قابل مبارکباد ہے۔ یہ بچہ زمین پر عتیق ہے، آسمانوں میں صدیق ہے اور محمد کا رفیق ہے۔ یہ جملے میں نے سنے ہیں۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ فرمایا یہ زمین پر عتیق ہے، آسمانوں میں صدیق ہے اور محمد کا رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور نے کوئی اعلان نبوت، یہ بچپن کی وہ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ بچپن ہی میں یعنی پیدائشی آپ سلیم الفطرت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موحد بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اب جو مکہ میں حالات تھے نا کفر و شرک کے، ان حالات سے اور لوگوں کے شرکیات سے آپ طبیعتاً بیزار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مشن لے کر ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ آئے اس لیے تھے کہ لوگوں کو شرک و کفر سے ہٹایا جائے۔ بہرحال سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی ہو گئی، وہ دوستی پھر عقیدت میں بدل گئی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مشہور زمانہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور کئی مواقعوں پر اس کو بیان فرمایا ہے سرکار نے کہ جس کے بھی سامنے میں نے اسلام پیش کیا ہے تقریباً ہر انسان نے قیل و قال کیا، حجت کی، کیوں، کیا، کوئی کمال، کوئی معجزہ، سچائی کیا ہے، یا مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوئی، مگر سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہا میں نے مان لیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی قیل و قال کے، چیوں و چرا کے جو اسلام قبول کیا، یقیناً یہ حیرت انگیز بات ہے، چونکہ پورا مذہب بدل دینا ہے، ایک اپنے دوست کو اللہ کا نبی ماننا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنا جو لنگوٹیا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی اچھائیاں برائیاں خلوت جلوت ساری ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اسے ایک زبان پر بغیر کسی قیل و قال کے مان لینا، اور وہ بھی کوئی لیڈر ماننا نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، اللہ کا نبی ماننا ہے۔ آپ نے مان لیا، فرمایا یہ تو حیرت انگیز بات ہے ہی، مگر اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جب سرکار خلوت نشی تھے، معتکف تھے، جبریل آئے، قرآن نازل ہونے لگا، جبریل آئے، اللہ کا پیغام آنے لگا، پھر کبھی کبھار پہاڑوں کے پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے غار حرا کی باتیں بھی بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل و شعور کے باہر کی باتیں تھیں، مگر ہر بات کو حضرت ابوبکر صدیق تسلیم کرتے چلے گئے۔ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سرکار کہتے تھے میرے پاس کوئی آنے والا غار حرا میں آتا ہے، مجھے سینے سے لگاتا ہے اور یہ کلام سناتا ہے، تو آپ فوری طور پر مان لیتے، ہاں میرے یار ایسا ہوا ہوگا۔
علماء فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو زندگی میں کبھی سنی نہیں ہے وہ اپنے دوست سے سن کر اس کا ذرہ برابر بھی انکار نہ کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور سے کتنی محبت تھی. آدمی کبھی تو کہتا ہے نا کہ یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آیا بھی اور غائب بھی ہو گیا, نظر بھی نہیں آیا اور تم کو یہ کلام سنا کے چلا گیا. کم سے کم آدمی یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یار جن ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہوا ہو. مگر ابو بکر صدیق نے کبھی یہ نہیں کہا, ہمیشہ کہتے تھے یا محمد صدقتا, تم نے جو کہا ہے بالکل سچا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ معیار ایمان ہے, وہ عقیدت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ ابو بکر صدیق کا بنا دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. جب ایمان لے آئے اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی. آپ نے 4 نکاح کیے, شادیاں آپ نے 4 فرمائیں. 4 شادیوں سے آپ کو 6 اولادیں پیدا ہوئی. 3 لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں. 2 نکاح آپ نے مکۃ المکرمہ میں فرمایا. جو سب سے پہلی بیوی ہیں آپ کی وہ ہے قتیلہ, اس کا نام ہے, وہ ایمان نہیں لائی. ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے طلاق دے دیا. چونکہ ایمان لا چکے تھے, بعد میں دعوت دی ایمان کی مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے اسے طلاق دے دی. اس خاتون سے, قتیلہ سے, اللہ نے انہیں 2 اولادیں عطا فرمائی. ایک بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی. دوسری بیٹی ہوئی جن کا نام ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ایک بیٹا ایک بیٹی ان سے ہوئی. دوسرا نکاح آپ نے فرمایا ام رومانہ, ان کے ساتھ آپ نے دوسرا نکاح کیا. اس خاتون سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور ایک بیٹی پیدا ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 نکاح آپ نے مدینہ میں آ کے کیے. ایک خاتون وہ ہے جن سے نکاح مدینہ میں آپ نے کیا, حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایمان لے آئی. ان کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا. ان کے شکم سے ایک بیٹی پیدا ہوگی جن کا نام ہے ام کلثوم. ایک خاتون جو 4تھے نمبر پر آتی ہے, ان سے نکاح مدینہ میں کیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت اسماء بنت امیس پہلے بیوی تھیں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے حضرت جعفر, جنہیں جعفر طیار بھی کہتے ہیں. جنگ موتا جو ملک شام میں لڑی گئی, اس جنگ میں حضرت جعفر شہید ہوئے, بازو کاٹے گئے. ان کے شہادت کے بعد عدت گزار کر حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا. ان کے شکم پاک سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. کتنی اولاد ہوئی جی؟ 6 ہوئی نا, 6 اولاد ہوئی. اچھا, حضرت اسماء بنت امیس جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں, ان کے بیٹے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ, محمد ابن ابو بکر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا, ان کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح کیا حضرت مولا علی شیر خدا نے. حضرت مولا علی نے ان سے نکاح کیا. حضرت محمد بہت کم سن تھے تو ماں کے ساتھ حضرت علی کے پاس چلے گئے, اور حضرت محمد ابن ابو بکر کی پرورش حضرت مولا علی نے فرمائی.
مکمل پرورش، اور خالی پرورش نہیں بلکہ حضرت محمد ابن ابو بکر کا نکاح بھی حضرت علی نے خود کروایا ہے۔ اور ایک رشتہ داری کی بات آ گئی تو سن لیں آپ، یہ حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے ہم زلف ہیں۔ ہم زلف کا مطلب ہوا ساڑو بھائی، امام حسین کے ساڑو ہے یہ۔ حضرت سیدنا شہر بانو جو امام زین العابدین کی امی ہیں، یہ ان کی سگی بہن حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں آئی، اور یہ دونوں نکاح امام حسین کے نکاح میں جو حضرت شہر بانو دی گئی اور دوسری بہن حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں دی گئی، یہ دونوں شادیاں حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی ہے قتیلہ، ان کے دو اولاد اسماء بنت ابو بکر اور بیٹے کیا نام جی؟ عبداللہ، ماشاءاللہ، کیا نام ہے نا؟ یعنی میں جو عموماً تقریریں ہوتی ہیں میں اس سے ہٹ کے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نالج بڑھے، اس کا جانکاری میں اضافہ ہو، ہے نا؟ عموماً ہمارے جوانوں کو فلم ایکٹروں کے نام، ان کی جائے پیدائش اور کتنی فلمیں کی اور کون سی فلمیں ہٹ رہی، وہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں کی حیات یاد نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت علی ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میری پوری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ذرا سوچیں کتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا، واجب قرار دیا حضور نے، پوری امت ان کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے، ان سے محبت کرے، یہ واجب ہے، کیونکہ خدمات ان کی ایسی ہیں۔ بہرحال ان کی خدمتوں کے حوالے سے اور روایتوں میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر سال یہ جلسہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جس میں کئی سالوں سے میں خود بھی آ رہا ہوں، کبھی میں نہیں ہوتا تو دوسرے علماء آتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، انشاءاللہ اگر موقع رہے گا تو ہم آگے بیان کریں گے اس کو بھی۔ بہرحال حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دیکھیں آپ، ان کا نکاح حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کے ساتھ ہوا۔ آپ کی جو بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت زبیر ابن عوام۔ یہ حضرت زبیر ابن عوام کون ہے؟ حضرت زبیر ابن عوام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھیزاد بھائی ہیں، سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ عوام بن خولد، عوام بن خولد کی بیوی ہے حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی حضور کے دادا کی بیٹی، سرکار کی سگی پھوپھی۔ ان کا نکاح ہوا زبیر بن عوام کے ساتھ، زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان سے جو اولاد ہوئی ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، اور عبداللہ ابن زبیر نواسے ہیں ابو بکر صدیق کے، اور اس رشتے سے بھتیجے ہوئے حضور کے، پھوپھیزاد بھائی کا بیٹا، پھوپھیزاد بھائی کا بیٹا، ظاہر بات ہے تو بھائی بھائی ہوئے پھوپھیرے، اور ماموزاد اور پھپھوزاد ان کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھتیجے بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عوام بن خولد، یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سگے بھائی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سگے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، تو حضرت زبیر رشتے میں حضرت خدیجہ کے سگے بھتیجے، اور ان کے بھتیجے کی بیوی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں پرانی، یہ رشتہ داریاں جو جڑی ہیں، یاد رکھیں عموماً آج یہ جو دور چل رہا ہے یہ شیعت اور رافضیت کی تبلیغ کا دور ہے، اس میں اہل بیت اطہار کی محبت دکھا دکھا کر یا اسے بتا بتا کر اہل سنت والجماعت کے افراد کو شیعت کی طرف مائل کر کے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن تھے،
بدبخت یہاں تک کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق منافق تھے، معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار معاذ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق پر منافقت کا دھبا لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ منافق ہوتے تو کیا حضور یہ رشتہ داریاں ہونے دیتے؟ ہرگز نہیں ہونے دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان تو لائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمال کی بات یہ ہے یار کہ ہر کوئی خوف زدہ تھا مکی دور میں، ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تقریباً گھرانہ پورا آپ دیکھیں سرکار کی خدمت کے لیے مامور تھا۔ ہجرت ہوئی، آپ ذرا سوچیں وہ کتنی پرخطر رات تھی، اور بالکل رازداری کے ساتھ مکہ چھوڑنا تھا۔ دشمن گھات پہ لگے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر آدمی اپنے راز کس کو بتائے گا؟ جس پر پورا پورا اعتماد ہو اس کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اور ہجرت کی رات سفر کے لیے میرے آقا نے جس ذات کو چنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ظاہر بات ہے جب چنا گیا تو معلوم ہے شیعوں نے کیا الزام لگایا؟ کہ شیعوں نے الزام یہ لگایا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ اس لیے لیا کہ ان کا مزاج منافقانہ تھا، معاذ اللہ، کہیں بات لیک نہ کر دے اس لیے ساتھ لے لیا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں یہ لوگوں میں عام نہ کر دیں کہ میں چلا گیا ہوں، اس لیے انہیں ساتھ لے لیا تاکہ راز راز رہے۔ اب سب سے پہلی بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، یہ کس کو پتا تھا؟ اللہ کو اور حضور کو۔ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہجرت کر جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی بات کو علی مرتضیٰ کو بتایا کہ تمہیں آج رات میرے بستر پہ سونا ہے، برابر۔ اب یہ دو بندے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ کیسے چلا کہ ہجرت ہونے والی ہے؟ یا تو حضور نے بتایا، اگر حضور نے بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا بھروسہ تھا تو بتایا، اور اگر حضور نے نہیں بتایا تو علی نے بتایا۔ اگر علی نے بھی بتایا تو سیدھا مطلب ہوا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ابو بکر پر بھروسہ تھا، ماننا پڑے گا اس کو، ورنہ کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں کہ انہیں کوئی پتہ چلے۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کو لے کر غار ثور میں گئے، 3 دن قیام فرمایا۔ 3 دن جب قیام فرمایا تو یہ تینوں دنوں تک کھانا کہاں کھایا؟ کھانا بن کے جاتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر سے، اور مکہ المکرمہ سے غار ثور اس زمانے میں 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ 3 میل کا زمینی فاصلہ ہے اور 2.5 کلومیٹر اس کی بلندی ہے۔ روزانہ یہ کھانا پکا کر لے جانے کی خدمت حضرت اسما بنت ابو بکر بجا لاتی تھی۔ آپ کی بیٹی ہے، روزانہ کھانا بناتی، توشیدان میں رکھتی، اور روزانہ، یار زندگی میں ایک مرتبہ کبھی چڑھ کے دیکھو اس پر، آدمی کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، اور روزانہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جو میرے مصطفیٰ کے لیے کھانا لے جا رہی ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ کھلے عام جا نہیں سکتی تھی، ظاہر بات ہے پورا مکہ ٹوہ میں لگا ہوا تھا، کہاں گئے کدھر گئے، انعام رکھا ہوا ہے، 100 اونٹوں کا سرخ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لے کے آئے، معاذ اللہ قتل کر کے بھی اگر لائیں گے تو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں ابو بکر صدیق کی لخت جگر سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کھانا بنا کر، روزانہ یہ ڈیوٹی دے رہی ہے 3 میل چل کے جانا اور 2.5 کلومیٹر تقریباً 5000 فٹ بلندی پر چڑھنا، اپنے آقا کو اور والد کو کھانا پیش کرنا اور کھانا دے کے واپس آنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ پورا دن مکے میں کیا ہو رہا ہے، کانا پھوسی کیا چل رہی ہے، پلان کیا بن رہے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں، یہ پورا سننا، اور سن کر رات کو غار میں جانا اور پورے دن کی خبریں مصطفیٰ کو وہاں جا کے سنانا، رات وہاں گزارنا، اور صبح کی پو پھوٹنے سے پہلے واپس مکے آ جانا۔ ظاہر بات ہے مغرب کے وقت تو جا نہیں سکتے،
کہ لوگ دیکھیں گے جب تک گہرا اندھیرا نہ ہو جائے اس وقت تک جا نہیں سکتے تھے. جب گہرا اندھیرا ہوتا تب گھر سے نکلتے تھے اور پھر اتنی بلندی پر جاتے اور پورے دن کی خبر حضور کو پہنچاتے, رات کو وہاں قیام کرتے اور صبح پو پھوٹنے سے پہلے, روشنی جو فجر سے پہلے ہوتی ہے اس سے پہلے منہ اندھیرے وہاں سے نکل کر پھر واپس آ جانا کہ مکہ والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں کہاں گیا تھا اور کہاں سے واپس آیا ہوں. اتنی رازداری کے ساتھ یہ کام کرنا سوائے عاشقوں کے کسی کا کام ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً یہ عاشقوں کا کام ہے. اور کمال یہ ہے تو ادھر تو بیٹا ہے اور بیٹی ہے. عامر بن فہیرہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ابوبکر صدیق نے کہ پورا دن جبل سور پر اپنی بکریاں چراتے رہنا, جب شام ہو تو بکریوں کا ریوڑ لے کر غار سور پہ آ جانا. وہ شام کو غار سور پر بکریوں کا ریوڑ لے کے آتے, حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلتے, دونوں مل کر بکریوں کا دودھ دوہتے, پھر لکڑیاں جمع کرتے, چولہے پر آگ جلاتے, گرم کرتے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. بکریاں رات بھر وہاں بیٹھی رہتی اور رات کو جب حضرت عبداللہ ابن ابو بکر وہاں آتے دن بھر کی خبریں سناتے اور ابو اندھیرے جب باہر نکلتے اور مکہ کی طرف جاتے تو ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ کو حکم دیتے کہ جس راستے سے میرا بیٹا گزرا ہے وہاں سے بکریوں کا ریوڑ گزار دو تاکہ نشان قدم مٹ جائیں. یہ آپ کے غلام کی خدمت تھی. آپ ذرا سوچو کہ 100 اونٹوں کا انعام بیٹے اور بیٹی کو تو ہلا نہ سکا, حضرت ابو بکر کے غلام کو بھی نہیں بہکا سکا. ذرا سوچو جس کا غلام اتنا بلند ہو اس کا آقا ابو بکر کتنا بلند ہوگا یار. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. مکہ المکرمہ میں جب تھے اور تقریباً 38-39 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہوئی تو ابو بکر صدیق نے سرکار سے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ اب وقت آیا ہے, میری تمنا ہے کہ ذرا کھل کے اللہ کا پیغام پہنچا دیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ وقت نہیں ہے, ہم بہت کم تعداد میں ہیں. کہا یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہمت تو کرتے, آج نہیں تو کل راستہ کھلے گا. ان کا اصرار بڑھتا گیا, حضور انکار کرتے رہے, مگر بہت زیادہ اصرار جب ہوا تو حضور نے اجازت دے دی. یہ 38-39 مسلمان حرم کعبہ میں آئے, حضور بھی تشریف فرما تھے. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق حرم کعبہ میں جو بڑی بڑی ٹولیاں بٹھائی ہوئی تھی, بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ, آپ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اسلام کا سب سے پہلا خطبہ پڑھا. اور جیسے ہی آپ نے اسلام کا خطبہ پیش فرمایا تو کفار مکہ جنگلی گدھوں کی طرح بدھکنے لگے اور سارے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اور چونکہ بات کرنے والے ابو بکر صدیق تھے ان کو زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مشہور روایت ہے, یہ آپ نے سنا ہوا ہے, یہی وہ موڑ ہے جہاں آپ کی والدہ اسلام لے آئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو اتنا زود و کوب کیا گیا, اتنا زود و کوب کیا گیا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. آپ کے کان, ناک اور منہ خون سے رنگین ہو گئے, ایسے کہ لوگوں نے سمجھا کہ مر گئے, مگر بے ہوشی طاری تھی. آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو پتہ چلا, اٹھا کر کے گھر لے گئے, پورا دن بے ہوش. آپ کے قبیلے کے لوگ حرم کعبہ میں آئے اور آ کر کے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق پر موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم فلاں 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 سے اس کا بدلہ لیں گے. یہاں تک اعلان ہوا. شام ہوتے ہوتے پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا. شام ہوتے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا تو آپ جانتے ہیں جب بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جائے
اور بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آتا ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کا پوچھتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے، یا میرے ماں باپ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ پورا دن بے ہوش ہو کر سارا شام کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی زبان پر تھا میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میرے آقا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب وہ چونکہ جتنے خاندان والے تھے تقریباً کافر تھے نا، تقریباً کافر تھے، ان میں سے کئی لوگ تو یہ نام سنتے ہی بدزن ہو گئے، کہا یار یہ کیا ہے جس کی صحبت کی وجہ سے یہ حال کو پہنچا ہے، اب ہوش میں بھی آیا تو اسی کا نام لے رہا ہے۔ بد دل ہو کر کے کتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہوش میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب موت نہیں ہوگی، زندگی باقی ہے، یہ سمجھ کر چلے گئے۔ مگر جاتے جاتے ان کی ماں کو کہہ گئے کہ آپ ان کو کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دیں۔ آپ کی والدہ نے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے بنایا، اور بنا کر جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے لا کر پیش کیا کہ بیٹا کچھ کھا لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہ، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، چونکہ میں تو ان کے کہنے پر ایمان لایا نا، جب میرا یہ حال ہے تو دائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا مجھے پتا نہیں، پہلے بتاؤ کہ میرے آقا کس حالت میں ہے۔ تو اب چونکہ ان کی والدہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تمہارے صاحب کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضرت ام جمیل کے پاس جاؤ۔ ام جمیل ابن خطاب یعنی حضرت عمر کی سگی بہن، ابھی تک انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اندر اندر سے مسلمان تو تھیں مگر کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایمان لائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ حضرت ام جمیل کے پاس گئیں اور جا کر کے کہا کہ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ان کا وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ تو حضرت ام جمیل نے اس بات کو ٹالا، کہا مجھے کیا معلوم اور یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ کہا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ تو کہا بیٹا ابھی ہوش میں آیا ہے مگر بار بار انہی کا پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا کہ میں محمد کے بارے میں تو نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے آ سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل چلیے۔ اب یہ دونوں خواتین آئیں، حضرت ابوبکر صدیق ہوش میں تھے، حضرت ام جمیل نے جب انہیں دیکھا تو دیکھ کر زار و قطار رونے لگیں، اور روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رو مت، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کہاں ہیں، ان کا حال کیا ہے، خیر و عافیت سے ہیں یا نہیں ہے؟ حضرت ام جمیل نے اشارہ کیا کہ تمہاری ماں یہاں ہے اور حالت کفر میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ڈرو مت، بولو، ان سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم کے مکان پر تشریف فرما ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، آپ کچھ کھا لیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا فاطمہ نہ، جب تک اپنی آنکھ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لوں گا، نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا، نہ ایک لقمہ اناج کھاؤں گا۔ فرمایا بس میرے آقا کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر مجھے تسلی کرنی ہے۔ اب آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اگر یہی تمنا ہے تو پھر ہم لے کے چلتے ہیں۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، چہل پہل ہے شہر میں، تھوڑا اندھیرا ہو جانے دو، رات جب گہری ہو جائے تب ہم ابوبکر صدیق کو لے کے چلیں گے۔ رات گہری ہوئی، لوگ سونے کی طرف مکانوں میں چلے گئے، تو دونوں خواتین نے حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دے کر دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے، دونوں خواتین سہارا دے کر کے لا رہی تھیں۔ ابوبکر صدیق کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آپ کی ناک نظر نہیں آتی تھی، اتنی سوجن تھی۔ سرکار نے جیسے ہی دیکھا تو کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، ابوبکر صدیق کو گلے سے لگا لیا اور خوب رونے لگے۔ کہا ابوبکر کیا حال تمہارا کر رکھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو سب خیر ہے، بس مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ خیریت سے ہیں تو سب خیر ہی خیر ہے، میری کوئی پرواہ نہ کریں آپ، اللہ کا کرم ہے، بس مجھے جو اتما نے جوتے مارے ہیں بس اس کا درد مجھے زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور نے بٹھایا اور بٹھا کر کے کچھ گفتگو ہونے لگی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، آپ کی والدہ محترمہ ایک روایت کے مطابق وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی، رات گہری ہو گئی۔ جب سوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق سے میرے آقا نے فرمایا کہ اب رات زیادہ ہو گئی، اب اپنے گھر واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں حاضر ہے، سرکار مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا،
سرکار دعا کر دیں کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسلام لے آئے، بس میری تمنا ہے کہ میری ماں جہنم سے بچ جائے، عذاب نار سے بچ جائے. روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیے اور ہاتھ بلند کر کے زیر لب مدھم آواز میں کچھ کہنے لگے، گویا ان کے ایمان کی دعا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، راوی حدیث کا بیان ہے کہ حضور ادھر دعا کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم حضرت ابوبکر کی والدہ نیند میں کلمہ پڑھنے لگ گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نیند میں کلمہ پڑھ رہی ہے. اب جیسے ہی پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ کھلی تو بلند آواز سے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو آپ کی والدہ محترمہ اس وقت ایمان لے آئی. الحمدللہ آپ بڑے خوش ہوئے. آپ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے. مکہ جب فتح ہوا اس وقت یہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کی ان کی کیفیت بھی یہ تھی، اس وقت تک اپنے مذہب پر قائم تھے. مکہ جب فتح ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے والد کو بینائی چلی گئی تھی، ہاتھ پکڑ کر حرم کعبہ میں حضور کے پاس لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں، سرکار ان کو کلمے کی تلقین فرما دیں تاکہ اللہ انہیں عذاب نار سے بچا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان کو یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی، میں خود چل کے ان کے پاس جانا چاہتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ یا رسول اللہ، ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ یہ خود چل کے آپ کے پاس آئیں، آپ وہاں جائیں یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے میں اپنے والد کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بٹھاؤ. وہ نیچے بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے فرمایا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ نے ہاتھ کی برکت سے ان کا قلب روشن کر دیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے. حضرت عبداللہ پہلے مسلمان تھے، حضرت اسماء بھی ایمان لے آئی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے. جنگ یہ صلح حدیبیہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو ہیں، حضرت یعنی 3 بچے ان کے پہلے سے مسلمان، حضرت عبداللہ، اسماء بنت ابو بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ 3 بچے مکہ ہی میں مسلمان ہوئے. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو ہیں، ان کی والدہ سیدہ ام رومان بن خارجہ، ام رومان، یہ ابھی اسلام قبول انہوں نے کیا نہیں تھا. میدان بدر میں ابو بکر حضور کے ساتھ آئے، عبد الرحمن ابو جہل عتبہ شیبہ کے ساتھ آئے. یہی وہ وقت ہے جب بعد میں جب یہ ایمان لے آئے نا تو حضرت ابو بکر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کھانے کے درمیان ان کو وہ میدان بدر کی بات یاد آئی. کہا ابا جان آپ کو یاد ہے میدان بدر میں آپ حضور کے ساتھ تھے اور میں کفار مکہ کے ساتھ آیا ہوا تھا. جنگ کے میدان میں گھماسان کا رن پڑا ہوا تھا اور میرے تلوار کی زد میں آپ کئی مرتبہ آئے. اگر میں چاہتا تو گردن مار سکتا تھا، لیکن آپ پر جیسی نظر پڑی تو محبت پیدری غالب آ گئی کہ میرے ابا ہیں. میں اپنا رخ موڑ دیا، کسی اور طرف توجہ دے دی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا تم نے تو اس دن مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا، اگر اس دن تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں یہ دیکھتا کہ تم میرے نبی کے دشمن کے طور پر آئے ہو، میں تمہیں مار ڈالتا. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے دن مسلمان ہوئے اور اسی دن آپ کی والدہ حضرت ام رومان یہ بھی اسلام انہوں نے لے آئی، اسلام انہوں نے قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں نے باقاعدہ مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے. مدینہ منورہ ہی میں حضرت ام رومان کا انتقال ہوا. بڑی پارسا خاتون، بڑی متقیہ پھر بنی، بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر میں خود میرے آقا اترے
اور اتر کر جب میت کو اندر رکھا گیا اور پھر باہر نکلے تو جملے یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی حور عین کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھے. یہ جنت کی حوریں ہیں، ان کے ساتھ مشابہت فرمائی سرکار نے. فرمایا کوئی اگر حور عین کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھے. یہ حور عین میں سے، ان حور عین کی عورتوں میں سے ہیں. بہرحال حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر تو ظاہر بات ہے مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، ان کا تو ماحول ہی اسلامی ماحول انہیں ملا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، پھر بعد میں بھی جو رشتہ داریاں جڑی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22ویں کی عید مناتے ہیں، یہ اہل بیت کے عظیم اماموں میں سے ہیں. یاد رکھیں، بعض لوگ خلافت کا جھگڑا سمجھتے ہیں نا، یہ بھی باور کرایا جاتا ہے سنیوں کو. خلیفہ اول تو حضرت علی ہونے چاہیے تھے اور ابو بکر نے معاذ اللہ غصب کر لیا وغیرہ وغیرہ. باغ فدق کا مسئلہ اور یہ سارے مسائل اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق کی گویا عداوت یا کینہ دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور آدمی دھیرے دھیرے پھر شیعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے حضرت امام باقر کے. امام باقر شہزادے حضرت امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین شہزادے ہیں سیدنا امام حسین کے. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، ان کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی ہے. پتہ چلا کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے علوی فاطمی ہے اور ماں کی طرف سے صدیقی ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ انہوں نے ہمارے دادا کا حق چھینا ہے تو ان کی نواسی سے نکاح کرتے، رشتہ داریاں ہوتی؟ ہرگز نہیں. اور یاد رکھیے گا کبھی موقع ملے تو حضرت امام حسن کی اولاد، امام حسین کے بیٹے اور حضرت علی کی اولادوں میں جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے انہوں نے جو نکاح کیے، ان کی جو اولادیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کے بیٹوں کے نام اٹھا کے دیکھیں آپ. ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے. امام حسن کی اولاد میں ابو بکر و عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں. آپ ذرا دیکھیں آخر ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں. عموماً آج کا دور الگ ہے کہ ہم نئے نام ڈھونڈتے ہیں، پرانے ناموں سے ہمیں اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے. مگر وہ دور ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے کو شرف سمجھا جاتا تھا کہ نہ فلاں بزرگ کا نام رکھو. اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ نام کی صفات اولاد میں پیدا ہو جاتی ہے، نام کے اثرات پائے جاتے ہیں. اس لیے حضرت علی نے بھی اپنے کچھ بچوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے. امام حسن نے بھی اپنی اولاد میں ابو بکر بھی رکھے اور عمر بھی نام رکھے. اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ ان میں نفرتیں نہیں تھیں، ان میں محبتیں تھیں. یہ لوگوں نے نفرتیں پھیلانا شروع کر دیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق تو وہ ذات ہیں، یاد رکھیں کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار ہے. صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے. قرآن نے انہیں صحابی کہا ہے، اللہ نے صحابی کہا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبی ہی صحابی ہے. فرمایا وہ دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ دونوں اذ یقول لصاحبہ. تب حضور نے اپنے صحابی سے کہا. کون تھا غار میں؟ کون تھے غار ثور میں؟ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحبت یافتہ یعنی صحابی سے، لا تحزن، غم نہ کر،
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر میں کلام کروں گا، مختصر اتنا سمجھ لیں آپ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، ہاں ہمارے ساتھ۔ اللہ کی جو معیت ہے نا، معیت، یہ معنا معیت سے ہے، معیت یعنی صحبت، ساتھ ہے اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ بھی ہے اللہ، محسنین کے ساتھ بھی ہے اللہ، ہمارے ساتھ بھی ہے اللہ، کافروں کے ساتھ بھی ہے، اپنے علم قدرت کے ساتھ، علم کی صحبت، علم کی معیت، قدرت کی معیت، کافروں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ولیوں کے ساتھ بھی ہے، صابرین کے ساتھ بھی ہے، صدیقین کے ساتھ بھی ہے، شہداء کے ساتھ بھی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا یہ معیت، اس کا ساتھ ہونا سب کے ساتھ ایک جیسا ہے؟ نہ، ڈیفرنس ہے اس میں۔ اگر صبر والوں کے ساتھ ہونا اور کافروں کے ساتھ ہونا برابر ہوا تو کافر بھی افضل ہو گیا۔ کافروں کے ساتھ اللہ کی جو معیت ہے، جو صحبت ہے، جو ساتھ ہے، وہ قہر و غضب کے ساتھ ہے، علم و قدرت کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ محبت و الفت و رحمت کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے بڑھے تو پھر نبیوں کے ساتھ بھی معیت ہے، ان کی شان الگ ہے، ان کی جو معیت ہے وہ اور ہے۔ اور سب سے بلند معیت امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ اللہ کی جو معیت ہمارے آقا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی رسول کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ۔ جو سب سے اعلیٰ معیت ہے اللہ کی وہ ہمارے آقا کے ساتھ ہے، اور وہ معیت میں ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ ملا دیا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ علمی بات ہے۔ ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اللہ تیرے ساتھ ہے، تھوڑا ڈیفرنس ہو جاتا، فرق ہو جاتا، کیونکہ میری معیت اور ہے، تیری معیت اور ہے۔ اللہ کے رسول نے ملا کر کے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتا چلا مصطفیٰ کے ساتھ جو معیت اللہ کی ہے وہی معیت، وہی ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ یہ گانگنت ہے، یہ اتفاق ہے، یہ ہے ایک دوسرے کی قربت بتا رہا ہے کہ حضور نے انہیں الگ نہیں کہا کہ ابو بکر ڈرتے کیوں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے نا، کیونکہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو معیت، اللہ کی معیت وہ میسر آئی ہے جو امام الانبیاء کو میسر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ان کو بھی وہ معیت عطا فرمائی، وہ ساتھ عطا فرمایا حضور کی برکت سے، حضور کے صدقے میں۔ اور کیوں نہ ہو جس نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ یاد رکھیں سیدنا ابو بکر صدیق، ایک آخری حدیث سن لیں آپ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب، سمجھ گئے ہوں گے حضور کے ساتھ رشتہ کیا ہے ان کا۔ حضرت عقیل حضرت مولا علی کے سگے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا کچھ معاملہ بن گیا۔ حضرت عقیل نے پیش میں آ کر انہیں کچھ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر چپ کیوں ہیں؟ کہا نہیں، حضور کے ساتھ رشتہ داری ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ بولتے رہے۔ جب خاموش ہو گئے تو ابو بکر خاموشی کے ساتھ اٹھ کے حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا۔ کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کی قرابت کی وجہ سے رشتہ داری ہے آپ کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں کو بلاؤ مسجد میں۔ چہرہ بدلا ہوا تھا، اعلان ہو گیا، سرکار مسجد میں بلا رہے ہیں، سارے لوگ آ گئے، سرکار کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا لوگوں میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو۔ فرمایا تم جانتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے اور ابو بکر کی حیثیت کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تمہارے گھروں کے دروازوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ابو بکر کے دروازے پر نور برس رہا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو سب نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔
سب نے اپنے مال میں بخل کیا، ابو بکر نے اپنا خزانہ میرے لیے کھول دیا، سب نے قیل و قال کیا، اور ابو بکر نے سب سے پہلے بغیر چوہوں چرا کے میرا دامن تھام کر میری اتباع کی ہے۔ خدا کے لیے ابو بکر کو کچھ نہ کہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ مقام، چچا زاد بھائی کے ساتھ مسئلہ ہوا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ یہ جملے فرمائے گئے، کس کے دروازے پر یار؟ سارے صحابہ تھے، ظاہر بات ہے وہاں تو نور ہوگا ہی، صحابہ کے دروازے پر نور نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ مگر ابو بکر کے مقابلے میں، مقابلے کی جب بات ہو تو ابو بکر کا گھر اتنا منور کہ اس کی نورانیت کے سامنے صحابہ کے مکان ظلمت قدا بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے مقابلے میں تو نور علی نور ہے، وہ ان کے مکانوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مگر جب ابو بکر کے ساتھ معاملہ ہوا تو فرمایا تمہارے دروازوں پر اندھیرا ہے، ابو بکر کے دروازے پر نور برس رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ ان کی وفاداریاں، عشق، محبت وہ تھا، اور ایمان کے اس درجے پر فائز تھے نا ابو بکر صدیق، بلکہ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان، ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا قول ہے یہ، فرماتے پوری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ابو بکر اکیلے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، خدا کی قسم ابو بکر کا ایمان وزندار ہے، ایمان کے اس درجے پر تھے، اس منزل پر فائز تھے، کبھی بھی ذرہ برابر بھی ڈگمگ نہیں ہوئے، کبھی نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے لوگ آئے، ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اجازت نہیں ہے، کہا صلح کرتے ہیں، 10 سال تک آپس میں لڑائی جنگ نہیں ہوگی، کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ صلح نامہ لکھا جانے لگا، اس میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ کی جانب سے، تو آنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں تھا، کہا اس کو مٹاؤ۔ سرکار نے فرمایا بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہا ہم تو نہیں نہ مانتے، کہا اسے مٹانا پڑے گا آپ کو۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ مٹا دو۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ میں مٹاؤں، جو لکھ دیا تو لکھ دیا، اور جو ہے وہ لکھا ہے، کہ آپ کے نام پر قلم پھیرنا میری بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار نے خود قلم لے کر اس پر قلم پھیر دیا۔ ظاہر بات ہے یہ شرط دب کے ہوئی نا، انہوں نے جو مانا ڈیمانڈ کیا مان لیا، کہ آگے جب لکھنا شروع کیا تو اس میں یہ شرط تھی دیگر شرائط کے ساتھ کہ اگر مکہ سے کوئی کافر یا مسلمان مدینہ آئے گا تو آپ پر لازم ہوگا کہ اسے ہمارے حوالے کریں، اور مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو آپ اسے واپس لے جانے کی اہل نہیں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا لکھو۔ صحابہ پریشان کہ آخر اتنا دب کے کیوں؟ انہوں نے جو مٹانے کا کام مٹا دیا، مکہ سے آئے گا تو واپس کیا جائے گا، مدینہ سے جائے گا تو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اور سرکار ہے کہ ہر بات مانتے ہی جا رہے ہیں۔ کہ یار آخر کیوں؟ اللہ نے ہم کو بھی طاقت دی ہے، صبر کرنا تھا تب کر لیا۔ حتیٰ کہ اسی پیریڈ میں لوگ پریشان تھے، حضرت ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ صلح نامے میں ان کے والد، ان کے ابا، حضرت ابو جندل کے ابا سہیل بن عامر، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، صلح نامہ لکھ رہے ہیں، تحریر ہو گیا پورا، ابھی دستخطیں باقی تھیں۔ ظاہر بات ہے اس پر عمل کب ہوگا؟ اس کو مانا تب جائے گا جب طرفین کی دستخطیں ہو جائیں، ابھی تو تحریر لکھ کے تیار ہے۔ اتنے میں حضرت ابو جندل سہیل کے بیٹے ادھر کافروں کی قید سے بیڑیاں توڑ کر گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ کے مقام پر آئے، اور جیسے ہی آئے تو ان کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، تو کہا پہلے اسے واپس کرنا پڑے گا، کہا اس میں لکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے، یہ عمل میں تو اس وقت آئے گا جب طرفین کی سائنیں ہو جائیں، کہ جب آ گیا ہے تو رہنے دے، عمل تو بعد میں ہوگا نا جب سائنیں ہو جائے گی۔ تو کہا نہ پھر ہمیں صلح نہیں کرنی ہے، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ تک فرمایا کہ بھئی تمہارا بیٹا ہے، یہ صلح نامے کو الگ رکھو، اس کو میرے پاس رہنے دو،
کیا بگڑے گا؟ تو کہا نہ پھر ہم کو صلح ہی نہیں کرنی ہے. اب صلح نہیں کرنی ہے تو وہ حضرت ابو جندل جو تھے نا، گرتے پڑتے روتے دھوتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب مجھے واپس کر ہی دیا جائے گا، تو یہ اٹھ کر صحابہ کے پاس دوڑنے لگے. کہا میرے زخم دیکھو، دیکھو مجھے کتنا مارا ہے، گرم لوہا کر کر کے میرے بدن پہ داغا گیا ہے، مجھے یہ کیا ہے، زخم دکھا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے مجھے بچا لو، اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اپنے پاس رکھو، مجھے دوبارہ لے جایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، ظلم ہوگا. اب وہ حالت دیکھ کر مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو. اب حالت یہ ہوئی کہ صحابہ بے چین، بے قرار، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم تو اتنے جلال میں کہ سیدھے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا ہاں ہم بے شک حق پر ہیں. تو کہا یا رسول اللہ اتنا دب کے صلح کیوں؟ اور آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے. سرکار نے فرمایا عمر میں نے کہا تھا، مگر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ میں نے کوئی قید تو نہیں لگائی تھی، آپ نے یہ جملے فرمائے. اور وہ بار بار کہتے تھے جب ہم حق پر ہیں، آپ سچے ہیں تو پھاڑو اس کو اور چلو، ڈرتے کیا ہیں، خوف کیسا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، طواف کرنے کا میں نے کہا تھا مگر اس سال کا نہیں کہا تھا. اسی تیش میں تھے، اسی غصے کی حالت میں ابو بکر صدیق کے پاس گئے. میں آپ کا ایمان بتا رہا ہوں. ابو بکر صدیق کے پاس جا کر وہی کہنے لگے کیا محمد اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ تو کہا بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا ابو بکر سچ بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم حق پر ہیں. تو کہا پھر یہ اتنا دب دب کے صلح کیوں؟ تیور بدلا ہوا تھا. ابو بکر صدیق نے عمر کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ صرف اتنا کہا عمر بس ان کا دامن پکڑے رہو، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. مطمئن رہو نا. کیا ہو یعنی تم اتنا پریشان ہو کہ یہ اتنا ہو رہا ہے، ادھر سے آیا مار کھا کر زخمی حالت میں اور پھر واپس کر رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مان رہے ہیں. کہ تم جب حضور راضی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان ان پر لا چکے ہیں ہم. یہ ایمان اس چوٹی کا تھا، اس بلندی پر ایمان سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو بھی وہ ایمان کامل عطا فرمائے. ان کے ایمان کے صدقے اللہ ہمیں مومن کامل بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہم پر ہو